اس پورے رکوع میں یعنی سورہ نساء کے 12ویں رکوع میں اور 12ویں رکوع سے لے کر کے بلکہ 13ویں، یہ پورا رکوع تقریباً اس بات پہ کلام کرتا ہے کہ خواتین کو ہو پھر دوسروں کو ہو حصہ کس طریقے سے اسلام نے عطا فرمایا، اور ہیریٹری کا جو نظام ہے، نظام وراثت جو ہے، اس پہ یہاں کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر اگر نری لڑکیاں ہوں اگر 2 سے اوپر تو ان کو ترکے کی 2/3، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک لڑکی تو اس کا آدھا۔ یہاں کچھ اہم باتیں آپ کی ہم نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، خاص کر کے عمومی طور پہ یہ مسکنسپشن ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے کریٹ کیا گیا، پھیلایا گیا، خاص کر کے اورینٹلسٹ جو ہیں مستشرقین، انہوں نے یہ غلط فہمی دنیا میں عام کی، پھر اس کو خوب اس کا چرچا کیا گیا، اس کا پروپیگنڈا کیا گیا، اس کا ایڈورٹائز کیا گیا کہ اسلام جو ہے عورت کو مرد کا آدھا حصہ دیتا ہے، مرد کا آدھا حصہ دیتا ہے۔ یہ تو نرا جھوٹ ہے، یہ نرا جھوٹ ہے، یہ سراسر غلط ہے کہ اسلام جو ہے ہر حالت میں مرد کا آدھا حصہ عورت کو دیتا ہے، صرف آدھا حصہ، اور مرد کو 2 حصے کے برابر دیتا ہے۔ یہ تو صرف ایک حالت کا بیان ہوا۔ اگر آپ اسلام میں جو وراثت کا نظام ہے اور وراثت کے تقسیم کا جو انداز ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے قرآن کی آیات کی روشنی میں اور اسلام نے کس طریقے سے عورتوں کو ان کا حق عطا کیا، ان کو عزت عطا فرمائی۔ میں اس کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 1805 تک برطانیہ کے اندر اور فرانس کے اندر، فرانس اور برطانیہ کے اندر فرینچ کا جو قانون ہے، فرینچ کا جو ریولیوشن آیا اس سے پہلے کا جو قانون ہے، اس کا آرٹیکل 217 یہ اس بات پہ شاہد ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ عورت جو ہے کسی چیز کی مالک ہو ہی نہیں سکتی۔ عورت نہ کوئی تصرف کر سکتی ہے، نہ اپنے مال میں، نہ خرید و فروخت کر سکتی ہے، اور نہ اسے ملکیت کا کوئی حق حاصل ہے۔ وراثت کی بات تو جانے دو، اس کا جو اپنا مال ہے وہ اس کی بھی وارث نہیں ہو سکتی، بلکہ عورت کو معذور مانا گیا ہے، اس میں یعنی ڈسیبل مانا گیا ہے، عورت کو ڈسیبل مانا گیا ہے، معذور مانا گیا ہے۔ اور 1938 تک برطانیہ کے اندر حال یہ تھا کہ صرف within 6 پینس کے اندر شوہر چاہتا تو اپنی بیوی کو بیچ دیتا، اور عورتوں کی خرید و فروخت اس طریقے سے ہوتی تھی۔ پرنس چارلز خود کہتا ہے کہ میری دادی کے زمانے تک وراثت کا کوئی تصور ہمارے یہاں موجود نہیں تھا۔ یہ 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی کی بات ہو رہی ہے۔ اب ذرا اسلام کی بارگاہ میں آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کے یہاں جب ان قوانین کا وجود بھی نہیں تھا، اس سے 1000 سال پہلے اسلام نے عورتوں کے حصے مقرر فرمائے تھے، قرآن مجید نے عورتوں کے حصے مقرر فرمائے تھے۔ نہ صرف یہ کہ ان کو مالیت کا حق ادا فرمایا، نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے مال پہ کنٹرول اور ہولڈ عطا فرمایا، بلکہ اپنے وارث والد کے مال میں سے، شوہر کے مال میں سے اللہ نے ان کو حصہ عطا فرمایا، اسلام نے ان کو حصہ عطا فرمایا۔ اور یہ جو وراثت کا سسٹم ہے اسلام میں، یہ جو مسکنسپشن پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام صرف معاذ اللہ عورت کو آدھا حصہ دیتا ہے مرد کے مقابلے میں، یہ تو صرف ایک مخصوص حالت ہے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، ورنہ اگر آپ عورت کی جو حالات ہیں اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 4 حالتیں بنتی ہیں۔ یہ 4 حالتیں بنتی ہیں اسلام کے وراثت کے نظام میں۔ ان 4 حالتوں میں ایک حالت میں عورت کو مرد کا آدھا ملتا ہے، اس کے بعد انہی 4 حالتوں میں ایسی جگہ ہیں جہاں عورت کو متعدد ایسے سچویشنز ہیں جہاں عورت کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، جہاں عورت کو مرد کے برابر میں حصہ ملتا ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ اس کی بھی کئی مخصوص سچویشنز ہیں، جن سچویشنز میں، جن حالات میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے،
عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے. اور چوتھی حالت ایسی ہے جس میں عورت جو ہے مرد کے حصے کے ساتھ ساتھ وہ بھی حصے میں شریک ہوتی ہے. تقریباً 9 ایسی جگہیں ہیں جہاں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہو. یعنی یوں سمجھیں کہ اگر باپ کا انتقال ہوا تو بیٹی اور بیٹا بچے تو اس وقت عورت کا جو حصہ ہے وہ الگ ہوگا. شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کے انتقال میں جو بیوی کو ملے گا وہ حصہ الگ ہے. یعنی عورت بحیثیت بیٹی اس کا حصہ الگ مقرر ہے. عورت بحیثیت ماں اس کا حصہ الگ مقرر ہے. عورت بحیثیت بہن اس کا حصہ الگ مقرر ہے. عورت بحیثیت بہن اس کا حصہ الگ مقرر ہے. عورت بحیثیت خالہ اس کا حصہ الگ مقرر ہے. یہ سارے حصے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں. 9 حالتیں ایسی ہیں جو اصحاب الفرائض کی کہی جاتی ہیں، ان میں عورتوں کے حصے ہیں. یعنی کسی بھی حال میں کسی بھی سچویشن میں یہ جو ہیں ان کو سب سے پہلے ان کا حصہ دیا جائے گا. یہ قرآن نے سیو کر دیا ہے ان کے لیے. یہ قرآن کا نظام ہے.